हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदुस के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह में खुश आमदीद। मैं आपकी बहन, आपकी बेटी कोकब नौरीन एक दफ़ा फिर से खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और मेरा ईमान है कि आप जब ये कलाम सुनेंगे तो बहुत तकवीयत पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिसमस की आमद है और पूरी दुनिया में क्रिसमस सेलिब्रेट करने की बहुत तैयारियां हो रही हैं। लोग शॉपिंग कर रहे हैं। खुदाम जो है वो दीनी खिदमात के लिए पुरजोर पैगामात अमन का पैगाम देने के लिए अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पैगाम देने की तैयारियां कर रहे हैं। संडे स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा टैबलेट वो तैयार कर रहे हैं। तोहफे तोहफ़े खरीदे जा रहे हैं, केक के ऑर्डर दिए जा रहे हैं और वो सुलह के पैगाम दिए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आज जब हम कलाम शेयर करेंगे तो यकीनन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जहाँ वो उनकी वो पैदाइश हुई, जहाँ से वो बिलोंग करते थे खुदावंद यीशु मसीह, उस शहर के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब कोई काम किया, कलाम किया, दावा किया, अपनी वो किसी भी बात का, अपने पोजीशन का खुदा के हजूर और वो मौजज़ात किए, तो उनकी हर बात पे कड़ी नज़र रखी गई। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के नाम के साथ जब नासरी लगा तो उनकी पहचान बनाइए। तो कलाम में लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने इस पे भी एतराज़ किया, यहाँ तक कि नतनएल ने कहा कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है। तो आज हम इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए आज हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर एल्फ्रेड, जिनको हम वेलकम करेंगे और इसके हवाले से बात करेंगे नासरत का शहर। जी, वेलकम ब्रदर। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। आपकी भी खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। आमीन। और ख़ासकर मैं सिस्टर कोकब नौरीन का शुक्रगुजार हूँ कि जो हम मिल बैठकर खुदा के कलाम में से हम आपके साथ गुफ्तगू करते हैं और मैसेज को खुदा के कलाम का जो मैसेज है हम आपके तक पहुँचाते हैं। जी। और मिलकर एक दूसरे से सीखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। हाँ जी। और आज का टॉपिक बहुत मज़े का टॉपिक है। हाँ जी। कि जैसे सिस्टर ने फरमाया है कि यीशु मसीह की पैदाइश के बाद, हाँ जी, जो कि खुदावंद को नासरी के हिसाब से पुकारा गया। हाँ जी। तो यानी कि नासरत का जो इलाका था उसको गलीली जो लोग थे उसको बड़ी हकारत की नज़र से देखते थे और उनसे वो बहुत नफरत करते थे। हाँ जी। तो यानी कि वहाँ लिखा है कि वो कहते थे कि वहाँ से कभी हो ही नहीं सकता कि नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकले। हाँ जी। तो इस हवाले से हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से चंद याद को पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 43 आयत से हम चंद बातें पढ़ेंगे जो इस आज के टॉपिक के हवाले से है। दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसैदा का बाशिंदा था। फिलिप्पस ने नथानिएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तुरैत में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नथानिएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, चलकर देख ले। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जैसा कि हम देखते हैं मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में ब्रदर के गलील के बारे में जैसा हम जानते हैं कि नासर वो गलील का सूबा है। और गलील में गैर अक़वाम की हुकूमत थी और चूंकि वहाँ पर यहूदी अक्सरियत में थे इसलिए गैर अक़वाम की जो हुकूमत थी उन्हें वो खुदा की चुनीदा कौम थी, इसलिए उनको हसद की निगाह से देखा जाता, उनको हकारत की निगाह से और उन पे जुल्म व सितम किया जाता। और वहाँ पर वो इंसाफ नहीं था, हुकूमतों में इंसाफ नहीं था, अदालतों में इंसाफ नहीं था और माओ बहनों बेटियों की इज्जत नहीं थी, लड़ाइयाँ थी, जंगबाजी थी और वो तंजो मजाक थे और उनके इबादती कामों में भी, उनकी इबादती रस्म व रवाज में भी यहूदियों की रुकावट डाली जाती थी। और इस वजह से वहाँ पर इस तरह की रेपुटेशन बन चुकी थी कि नतनएल वहाँ का बाशिंदा था, उसने कहा कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? अगर हम कहें कि खुदावंद यीशु मसीह जिसकी जिक्र मूसा ने किया है, तुरैत में नबियों ने पेशन गोइयाँ की हैं, वो यीशु नासरी है, क्या वो नासरत से बिलोंग करता है? क्या आप हिस्ट्री नहीं जानते नासरत की? क्या आप हिस्ट्री नहीं जानते गलील की? क्या वहाँ से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? क्या कहेंगे?
دیکھیں جیسے گلیل کے لوگ اپنے آپ ہاں کے جی، بارے میں سوچتے تھے کہ ہم لوگ بہت ٹاپ کلاس کے لوگ ہاں ہیں جی، اور ہم لوگ بہت سچے لوگ ہاں ہیں، جی، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن ناصرت جو ہے وہ بہت مطلب کہ بہت پیچھے ہاں بیکورڈ جی، علاقہ ہے، ہاں جی، اور وہاں سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ کسی چیز کوئی اچھی چیز نکلے. نکل لیکن سکتی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ وہاں سے ہی ہاں جی، پیدا ہوا، ہاں وہی جی، اس کی پیدائش کی جگہ ہوئی، اور ہاں وہ جی، ایسا بادشاہ پیدا ہوا کہ جو آج تک نہ ہو سکا نہ ہوگا، ہاں یعنی جی، کہ خدا یسوع مسیح ناصرت، اس لیے اس کو ناصری کہا گیا، ہاں جی. کہا گیا کہ اس لیے کہ کیونکہ وہ ناصرت سے پیدا ہوا تھا. اور ناصرت اور گلیل کا جو ماحول تھا جی جی کہ کس طرح سے ظلم و ستم ہوتا تھا، اس کا ہم ثبوت واقعہ ہی لوکا کی انجیل اس کے 13 باب میں پڑھتے ہیں. جی مقدس لوکا کی انجیل اس کے 13 باب اور اس کی پہلی آیت میں ہی جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ پہلی آیت سے لکھا ہے کہ اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جی جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پیلاطوس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملا دیا تھا. ملا دیا. اس نے جواب میں ان سے کہا، یعنی یسوع نے، یسوع کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہ گار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا ہو رہا ہے گلیل میں، Yes. کیا ہو رہا ہے ناصرت میں. لکھا ہے ان گلیلیوں کا خون، یعنی کہ اتنی اجیرن کر دی تھی یہودیوں کی ان کی زندگی وہاں زندگی پر کا- کہ وہ جب خدا کے حضور قربانیاں گزرانتے تھے تو قتل و غارت شروع ہو جاتی Yes. تھی کہ ان کو اس بات سے، عبادت سے روکا جائے، قربانیوں سے روکا جائے، توبہ سے روکا جائے. تو وہ لکھا ہے کہ پینتوس پلاطوس نے ان گلیلیوں کا خون ان کے ذبیحوں کے ساتھ ہی ملا دیا تھا. جی تو وہ یہ واقعہ ہی یہ ثبوت ہے کہ وہاں پر کیا ماحول تھا. Yes. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو بھی دیکھتا ہے، جو بھی تجربہ کرتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، اس کے مطابق اس کی وہ رائے دیتا ہے. جی. تو اس لیے نتنائل نے رائے دی کہ کیا ناصرت سے اچھی چیز نکل سکتی نکل ہے سکتی جہاں ہے. اتنا ظلم و جی. ستم ہے، جہاں عبادت سے روکا جاتا ہے. تو پھر ہم واپس اسی چیپٹر میں آتے ہیں کہ آگے لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے نتنائل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو یس یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں. یس ٹھیک ہے، یعنی یسوع نے یہ کہا کہ واقعی یہ نتنائل نے صحیح بات کی ہے. جی. جو اس نے دیکھا، جو اس کا تجربہ ہے، اس نے بالکل سچ کہا، اس نے ریاکاری نہیں کی. جی جی پھر لکھا ہے کہ نتنائل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا. نتنائل نے اس کو جواب دیا، ربی تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نتنائل جو ہے وہ پیشن گوئیوں کو جانتا تھا، وہ یسوع مسیح کے بارے میں جانتا تھا، لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ ناصرت سے نکلے گا. اتنی مقدس ہستی ناصرت سے نکلے گی کیونکہ وہاں کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے. یس. یعنی کہ کبھی کبھی ہم جب نہ جس چیز کو ہم بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہاں جی. یا جس کو ہم کچھ بھی نہیں ہاں سمجھتے، جی. تو ہم امید وہاں سے ہم اپنے وہ سوچ کے حساب سے وہاں سے توقع بھی نہیں رکھتے کہ یہاں سے کوئی چیز اچھی ہاں نکلے جی. گی. لیکن جب خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہاں جی. جب خدا کی رحمت ہمارے اوپر ہوتی ہے، تو ہم یقیناً اس جگہ سے ہاں جی. بری چیز سے اچھی چیز نکل سکتی ہے. ہاں جی. ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ رسولوں کے اعمال میں ہم 9 باب میں بھی اسٹڈی کرتے ہیں جنرل کہ اس میں لکھا ہے کہ جب ساؤل جو ہے وہ دمشق میں جا رہا تھا اور مسیحیت پروان چڑھ رہی تھی، لوگ ایمان لا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ کیوں نہ وہاں جا کے میں قتل و غارت کروں، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا، وہ وہاں پر کر چکا تھا جہاں سے وہ روانہ ہو رہا تھا، اور آگے جا کے اس نے قتل و غارت کرنا تھا. تو خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے اور وہ نابینا ہو جاتا ہے جو ہے ساؤل، اور خداوند یسوع مسیح کی آواز اسے آتی ہے کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو اس نے کہا ہے، خداوند تو کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے. پھر جب وہ نابینا ہو گیا، پھر حنانیہ جو شاگرد تھا خداوند یسوع مسیح کا، اس کو رویا میں خداوند نے کہا کہ جا اس پر ہاتھ رکھ، دعا کر تاکہ وہ بینا ہو جائے. ٹھیک ہے، اس نے میری خدمت کرنی، میری خاطر دکھ اٹھانا ہے. تو اس نے بھی یہی کہا. اس نے کہا کہ ہم نے بڑے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ تو بڑا قتل و غارت کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، گرفتار کرتا ہے، اور تو کہہ رہا کہ جاؤ. کیا کہیں گے؟ ہاں جی، وہ اس بات سے کیا، ہاں کہ اگر میں وہاں جاؤں گا وہ تو قاتل ہے، وہ تو مسیحیوں کا دشمن ہے، یعنی کہ وہ تو مسیحیت کو پسند ہی نہیں کرتا، تو میں جا کے کیسے وہاں جا کے اس کے اوپر دعا کروں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ یعنی کہ اگر میں جاؤں گا تو وہ تو مجھے بھی گرفتار کر دے گا، گرفتار کر لے گا، یا مجھے تنگ اور کرے گا، زیادہ پاور میں آ جائے گا کہ مطلب اور زیادہ قتل و غارت ہو. تو یہی بات ہم نے سیکھی کہ جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا، جو اس کا تجربہ تھا، وہی ناصرت میں ہوا. کیا ناصرت سے ایسی چیز نکل سکتی؟ کیا ساؤل جو ہے وہ اچھا کام کرے گا اگر وہ میں اس کو؟ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ میرے چنا ہوا وسیلہ ہے. ٹھیک ہے،
اور وہ میرے نام کی خاطر دکھ اٹھائے گا اور میرا نام غیر قوموں میں اسرائیل پر ظاہر کرے گا۔ آج ہم بھی اپنی زندگیوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں اگر کوئی شراب پیتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی حرام کاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اگر وہ توبہ کر کے اچھا کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں، کسی سے سن لیتے ہیں کہ ہم فلاں بندہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، تو ہم یہی کہہ دیتے ہیں وہ بندے سے یہ امید کی جا سکتی، کیا اس نے کبھی اچھا کام کیا جو ہم امید رکھیں یا اس کو کوئی ذمہ داری سونپ دیں؟ کیا وہ اچھا کام کر سکتا ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا وہ اچھا کام کرے گا۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو تجربہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ رائے دیتا ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ خدا کل اور آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے۔ جب خدا ہمارے پر رحم کرتا ہے یا ہم خدا کی طرف جب نگاہ کرتے ہیں تو وہ ساری باتیں ہماری زندگی سے جاتی رہتی ہیں کہ جو خدا کو ناپسند ہوتی ہے۔ خدا جب ہم پر رحم کرتا ہے تو اسی طرح ساؤل پر خدا نے جب نگاہ کی اور اس نے جب پوچھا کہ تو کون ہے، اس نے کہا کہ میں خدا مسیح ہوں، تو پھر اس نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور اپنی زندگی کو اس نے چینج کیا۔ تو آج بھی وہی خدا ہے ہمارے لیے، اور آج ہم اس بات کو سوچیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو کس طرح چینج کرنا ہے، یعنی کہ خدا ہماری زندگیوں سے کیا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اسی خدا کے وسیلہ سے اسی پر نگاہیں رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو آج بھی چینج کریں۔ تو اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ناصر سے، تو ہم خدا کی جو قدرت کو چیلنج کرتے ہیں کہ بھئی ناصر سے اچھی چیز نہیں نکل سکتی۔ اگر ناصر سے اچھی چیز نہیں نکل سکتی تو کیسے نہیں نکل سکتی؟ خدا پھر سامری عورت کو ایونجلزم نہ دیتا، پھر خدا نے جس طرح ساؤل کو چینج کیا وہ پالوس بن گیا، ایسا نہ ہو سکتا۔ شمعون کیفا جو پترس نہ بن سکتا، اس پہ کلیسیا قائم نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں ناصر سے اچھی چیز نکل سکتی ہے۔ کوئی شراب پینے والا توبہ کر کے کلام سنا سکتا ہے، کوئی بہن جو ہے وہ توبہ کر کے ورشپ کر سکتی ہے، اپنی گھرستی اچھی طرح چلا سکتی ہے، اچھی جاب کر سکتے ہیں، اچھے کام کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اور یہ سب کام کر سکتے ہیں کیونکہ ان سب کاموں کے اوپر جو ہے وہ خدا کی قدرت ہے، اور وہ اپنے کلام کی قدرت سے پوری کائنات کو سنبھالتا ہے، اور اس سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور جب تک آسمان سے نہ دیا جائے کچھ ہو نہیں سکتا۔ پریز گاڈ، ہالےلویا۔ تو ہمیں کبھی بھی دوسروں کو طنز نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کلام میں داؤد کہتا ہے کہ اگرچہ وہ بلند و بالا پھر بھی خاک سر کا خیال کرتا ہے، تو وہ ضرور ہمارا خیال کرتا ہے، تو ہمیں بھی یہی پیار دوسروں کو دینا چاہیے۔ ہم لاسٹ میں دیکھیں گے کہ خدا جو ہے وہ رومیو کے نام مقدس پالوس رسول جب خط لکھتا ہے تو وہ کیا پیغام دیتا ہے اس بات کے بارے میں کہ کیا ہمیں دوسروں کو طنز کرنا چاہیے یا اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا خط 12 باب 30 آیت۔ جی، یہاں پر خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے عدل کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ ہاں جی، دیکھیے نا کیسی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جتنے ہو اتنا ہی سمجھو، اس سے زیادہ نہ سمجھو اپنے آپ کو۔ جو جہاں جس جگہ پر خدا نے آپ کو رکھا ہے اس جگہ پہ رہو، اور اس سے زیادہ نہ سمجھو کہ دوسروں کو کم تر سمجھنا شروع کر دو، بلکہ یہ سوچو کہ اگر خدا مجھے چنتا ہے تو دوسرے کو بھی چن سکتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ جان برباد کرنے نہیں آیا بلکہ بحال کرنے آیا ہے، وہ فدیہ دینے آیا ہے، وہ آباد کرنے آیا ہے، وہ تباہ کرنے نہیں آیا۔ اور جب ہم 10ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو، یعنی ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کو بہتر سمجھو، ایک دوسرے کو کی کوشش کو اپریشیٹ کرو، ایک دوسرے کے لیے بلیسنگ کرو۔ ہاں، اور کبھی یہ نہ سوچو کہ اگر کوئی بندہ بگڑا ہوا اور توبہ کرتا ہے اچھا کا، تو آپ بولو اس کے منہ سے اچھی چیز نکل سکتی ہے، یا ہم امید کر سکتے ہیں؟ بالکل امید کر سکتے ہیں۔ ناصرت سے جب اچھی چیز نکل سکتی ہے تو ہر انسان چینج ہو سکتا ہے خدا کے فضل سے، جب وہ چینج کرنا چاہے۔ ہم خدا کی قدرت کو چیلنج نہ کریں۔ پریز گاڈ، ہالےلویا۔ تو ویورز، میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت پائی ہوگی۔ ایڈوانس میں ہماری طرف سے جو ہے
हैप्पी क्रिसमस और नया साल Christmas. आपको मुबारक हो। Yes. खुदा आपकी ये खुशियों को दुबाला करे। आप ज़रूर जो है वो रूठे हुओं को मनाइए, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट किए, और ज़रूर खुदा हमें ये फजल बख्शे कि हम उनकी तरफ भी अपना हाथ बढ़ाएं जो क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, और अपनी सहूलतों, अपनी आसाइशों में से उनके साथ भी खुशियाँ बांटें, अपने वसाइल के साथ अपनी रोज़ी रोटी में उनको शामिल करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जो है ज़रूर जो है हम आपके साथ रहेंगे इस पूरे सीज़न में, और दुआ करते हैं कि खुदा इस मुक़द्दस सीज़न को बरकत दे और हम अच्छे तरीके से अपने नजात दहिंदा की मुजस्सम होने की खुशी सेलिब्रेट कर सकें। जी ब्रदर। जी, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हम चीज़ों को बदली करते हैं, तब्दील करते हैं, हाँ जी, हम अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें, बिल्कुल, हम अपने रवैयों को तब्दील हाँ करें, जी, और हम खुदा के साथ चले। हाँ जी, जो खुदा हमारे से तवक्को रखता है, जो खुदा हमारी ज़िंदगियों से चाहता है, हाँ हम जी, उस तरीके से अपने आप को सर्व करें और लोगों के साथ अपने कलाम को, खुदा के कलाम को शेयर करें, हाँ और जी, अपनी मोहब्बत को बांटें, बेशक बेशक। क्योंकि प्रेज खुदा हमारा मोहब्बत है, और हमें भी इस बात की ज़रूरत है कि हम अपनी मोहब्बतों को, खुदा की जो मोहब्बत दी हुई है, उसको हम एक दूसरे के साथ शेयर प्रेज गॉड, हालेलुया। तो खुदावंद आपको बरकत दे। यस। देखते रहिए मिरेकल टीवी। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी। आमीन, हालेलुया। मेरी क्रिसमस।